اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ گفتگو جاری تھی سورہ حج کے ترجمے کے متعلق، آیت نمبر 23، 24 اور 25۔ سب سے پہلے شیعہ گروہوں کی بات ہوئی۔ پہلے یہ نقطہ کہ شیعہ گروہوں کی بات ہوئی۔ شیعہ گروہوں کی ہم نے بات کی آیت نمبر 17 میں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 نے اس کی خلاصہ بندی کی کہ یہ شیعہ گروہ دو گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں، کفار کا گروہ، باطل گروہ جسے کہتے ہیں، اور حق گروہ۔ کثیر من الناس و کثیر حق علیہ العذاب، ریاضی کی مانند قرآن آ رہا ہے۔ اس کے بعد بات ہوئی فالذین کفروا، پہلے گروہ، باطل گروہ، کفار، ان کے جہنم میں حالت، اخروی حالت بتائی گئی کہ ان کو آتش کے لباس پہنائے جائیں گے، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا، وہ کھولتا ہوا پانی ان کی جلدوں کو بھی جلا دے گا، ان کے اندر، بدن کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ بھی جل جائیں گی۔ اب بات ہو رہی ہے ایمانی گروہ کی، دوسرا گروہ، مومنین کا گروہ۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک خدا داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال انجام دیے، یعنی حسن فاعل ہوئے، صحیح عقیدہ ہونا، صحیح ایمان ہونا، یعنی انسان حسین ہے۔ انسان حسین ہے تو فعل بھی کیا انجام دے گا؟ عمل صالح انجام دے گا، حسن فعل۔ خدا داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں زینت دی جائے گی اس میں سونے کے کنگن سے، سونے کے کنگن سے انہیں زینت دی جائے گی، ولؤلؤا، اور موتیوں سے ان کو زینت دی جائے گی، ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ کفار کا لباس، جہنمیوں کا لباس اس میں آتش کا ہوگا، ان کا لباس ریشم کا ہوگا، ریشم کا ہوگا۔ بس یہ ریشمی لباس کہ جس سے وہ سکون حاصل کریں گے، بس اس سے آگے بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ قرآن نے کہا فلا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا پوشیدہ جزا ہے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، جو اس کے لیے سکون کا باعث بنے گی۔ ٹھیک، وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور مومنین کی رہنمائی کی جائے گی، إِلَى الطَّيِّب، جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی پاکیزہ قول سے، پاکیزہ بات سے۔ بس مرتے وقت بھی ان کی رہنمائی کی جائے گی، سکرات الموت کے وقت بھی ان کی رہنمائی کی جائے گی، اور روز قیامت محشر کے دن بھی ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ دیکھیں قرآن بھی کہتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ، مومنین جنہیں ملائکہ روح قبض کرنے آئیں گے، جب طیبین کہیں گے کہ پاکیزہ، تم پاکیزہ ہوئے ہو، یقولون السلام علیکم، پاکیزہ بات کریں گے، تم پاکیزہ ہوئے ہو، بس تم پہ سلامتی ہو۔ یہاں ایک اور سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو تم پر، تم پاکیزہ ہوئے، فادخلوہا، جنتوں میں داخل ہو، خالدین، ہمیشہ رہنے والے۔ بس مرتے وقت بھی، سکرات الموت کے وقت بھی، اور جنت میں داخل ہوتے وقت بھی فرشتے آئیں گے، ان کا استقبال کر کے پاکیزہ بات کریں گے، سلام علیکم کہیں گے، سلامتی بھیجیں گے، سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو تم پر، تم پاکیزہ ہوئے، فادخلوہا خالدین، بس تم داخل ہو جاؤ جنتوں میں۔ وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں ہدایت کی جائے گی، رہنمائی کی جائے گی سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ان کی قابل ستائش خدا کے راستے کی طرف ان کی ہدایت کی جائے گی۔ بس ان کی ہدایت کی جائے گی کہ جنت کس سمت میں ہے، فرشتے ان سے پاکیزہ بات کریں گے، بس ہر وقت یہ رہنمائی کریں گے۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، اب بات حج کی شروع ہو رہی ہے، جس وجہ سے سورہ کا نام حج ہے، آیت نمبر 25 سے، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ۔ بس وہ جو مکے میں کفار کا گروہ تھا،
بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا یعنی کفار مکہ، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جنہوں نے روکا حج سے، راہ خدا سے نہیں حج سے۔ جب رسول خدا نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی، اسلامی حکومت کو تشکیل دیا، مسلمانوں نے حج کے احکامات سیکھے رسول خدا سے، انہوں نے چاہا کہ مکے حج کرنے جائیں۔ حجاز کے مشرکین مسلمانوں کے لیے مانے تھے، رکاوٹ بنے ہوئے تھے، کیونکہ حج مدینے میں واجب ہوا تھا۔ اب وہ چاہ رہے تھے مسلمان مدینے کے کہ حج کرنے جائیں، تو حجاز کے مشرکین، مکے کے مشرکین مانے بن رہے تھے، رکاوٹ بن رہے تھے، تو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے خدا، ان الذین کفروا، بے شک جو کفار مکہ ہیں یہ روکتے ہیں سبیل اللہ سے، سبیل اللہ یعنی حج سے، والمسجد الحرام، مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد حرام وہ ہے جسے ہم نے سب کے لیے قرار دیا، یہ کسی کے لیے نہیں، نہ عرب کے لیے نہیں ہے کہ خاص عربوں کے لیے ہو، سب کے لیے، الذی جعلناہ للناس، جسے ہم نے سب کے لیے قرار دیا، سواء برابر، للعاکف فیہ، وہاں جو مقیم ہے وہ بھی حج کر سکتا ہے آسانی سے، والباد، جو دور کے علاقوں سے آتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، سب کے لیے، کسی کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ وہ بعد یعنی جو دور کے علاقوں سے آتا ہے، عاکف یعنی جو مقیم ہے وہاں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْإِلْحَادِ بِظُلْمٍ، جو چاہتا ہے کہ ملحدانہ ظالمانہ اس سرزمین میں قدم اٹھائے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، بس ہم اسے چکھائیں گے دردناک عذاب۔ بس کعبہ ہماری زندگی ہے، ہماری موت ہے، ہماری زندگی ہماری عبادتوں میں روبہ قبلہ ہونا ضروری ہے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے خیر المجالس، جو آپس میں تم بیٹھتے ہو گفتگو کرتے ہو، اس میں بھی روبہ قبلہ ہو کے بیٹھا کرو، تاکہ تمہاری سمت خدا ہو اور کبھی تم گناہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، منافقت نہ کرو، بیٹھو عام طریقے سے، عبادت نہیں، عام کسی سے بیٹھ کے بات کرے ہو تو روبہ قبلہ ہو کے بیٹھو۔ بس کعبہ ہماری زندگی ہے، ہماری موت، کبھی کاموں میں، جیسے قضاء حاجت کے لیے واش روم جانا ہے، قضاء حاجت کے لیے کہا گیا ہے کہ روبہ قبلہ ہونا بھی حرام ہے، پشت بقبلہ ہونا بھی حرام ہے، ذبح کرتے وقت روبہ قبلہ ہو، مردے کو لٹاؤ قبر میں روبہ قبلہ ہو۔ بس کعبہ ہماری زندگی ہماری موت ہے، ہماری زندگی ہماری موت ہے، اور سب کے لیے، الکعبۃ قبلتی، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری موت ہے۔ بس خدا نے کہا کعبے کو سب لوگوں کے لیے خدا نے برابر قرار دیا ہے، چاہے مقیم ہو وہاں، چاہے دور والے ہوں، کعبہ ہر ایک کی زندگی اور موت قرار دیا خدا نے، بس کسی کو تم روک نہیں سکتے، اور جو روکے گا، جو چاہتا ہے کہ ملحدانہ اور ظالمانہ اس سرزمین میں قدم اٹھائے کہ دوسروں کو روکے اس سے، بس ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔